علیہم اجمعین کی جماعت نے محبوب کے طریقے کو اپنایا، محبوب کے انداز کو اپنایا، محبوب کے کھانے کو اپنایا، پینے کو اپنایا، محبوب کی معاشرت کو اپنایا، محبوب کی تجارت کو اپنایا، محبوب کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنایا۔ وہ صحابہ کی جماعت جو محبوب خدا کے قدموں کے نیچے کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ پیغمبر کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے محبوب کا جب انتقال ہوتا ہے، ایک صحابی اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا تھا، کسی نے جا کر بتایا، اے صحابی تو کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا ہے، کملی والے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ صحابی اتنا پریشان ہوتا ہے، جدائی کا صدمہ اس سے برداشت نہ ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، اللہ کے حضور دست بستہ دعا کرتا ہے، اللہ اگر کملی والے کا چہرہ، جس چہرے کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، جس چہرے جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے، اگر وہ کملی والے کا چہرہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، کملی والا دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان آنکھوں کو واپس لے لے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحابی نے جب آنکھوں کے اوپر اپنی انگلیاں رکھی، اس کی بینائی واپس چلی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ صحابہ جو تھے پیغمبر کی اتباع کے اندر زندگی گزارنے والے، صحابہ سارے کے سارے کامیاب، صحابہ سارے کے سارے کامران، صحابہ سارے کے سارے ذیشان، صحابہ سارے کے سارے جنتی، صحابہ سارے کے سارے برحق ہے۔ ایک مصر سے عورت آتی ہے، محبوب خدا کا انتقال ہو گیا، پہلے محبوب کے چہرے کو دیکھا، جس نے محبوب کے چہرے کو دیکھا محبوب کا دیوانہ ہو گیا، محبوب کا مستانہ ہو گیا۔ وہ عورت محبوب کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد مصر چلی جاتی ہے، اللہ کے محبوب کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے، واپس آتی ہے، روزہ رسول پر پیغمبر کی قبر پر کھڑے ہو کر جب وہ اشعار پڑھتی ہے، تڑپ جاتی ہے عشق و مستی کے اندر۔ جب وہ محبوب کے روزے کے اوپر، قبر کے اوپر اشعار پڑھتی ہے، وہاں زمین پر گرتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا محبوب خدا کے ساتھ عشق تھا۔ بلال حبشی کو زمین پر لٹایا جاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا، بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بلال آہستہ کلمہ پڑھ لیا کرو، آہستہ اللہ کی وحدانیت بیان کر لیا کرو۔ بلال کہتے ہیں، میرے بھائی صدیق میں تمہیں کیا بتاؤں، جب سے کملی والے کا چہرہ دیکھا ہے، جس وقت سے حبشہ کو چھوڑ کر محبوب خدا کی غلامی کے اندر محبوب کے قدموں میں آیا ہوں، اس وقت جب بھی اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھا، میری زبان سے بے ساختہ اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ نکل جاتا ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے، بلال کلمہ چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ورنہ اذیت کو بڑھا دیا جائے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو برداشت کر سکتا ہے، بلال اپنی جان کو جان آفری کے سپرد تو کر سکتا ہے، لیکن جو ہے ایک انچ بھی اسلام سے، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے، بلال حبشی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، سامنے منبر رسول پر نگاہ پڑتی ہے، وہاں اللہ کے محبوب نظر نہیں آتے، بلال جو ہے زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آیا، صحابہ نے پوچھا، بلال یہ کیسا منظر ہے؟ کہا، محمد کی، پیغمبر کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آج کے بعد میں مدینہ کو چھوڑ کر اپنے واپس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے محبوب کی بلال کو خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، بلال یہ محبت کیسی، یہ عشق کیسا، یہ الفت اور پیار کیسا کبھی ہمارے شہر کے اندر ہی نہیں آئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں، چلتے چلتے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، صحابہ کی جماعت مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور صحابہ عرض کرتے ہیں، بلال آج جو ہے مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھو اور اللہ کے محبوب کی دور کی یاد کو تازہ کر دو۔ اس پر بلال حبشی کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا،
محبوب خدا کی جدائی کے بعد، محبوب کے دنیا سے جانے کے بعد اب بلال اذان نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صحابہ حسن و حسین پیغمبر کے نواسوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے چچا بلال سے کہیں کہ بلال اذان پڑھیں۔ جب حسن و حسین فرمائش کرتے ہیں، شہزادے فرمائش کرتے ہیں، اب بلال کو جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بلال دل ہی دل کے اندر سوچ رہے تھے، یہ وہ شہزادے ہیں جو کملی والی کی نشانی ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جو پیغمبر کے مشابہت رکھنے والے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کی خاطر محبوب کبھی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کی خاطر محبوب کبھی جو ہے خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو محبوب کبھی کندھوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو محبوب کبھی سونگتے بھی ہیں، جن کو محبوب جو ہے جن کا بوسہ بھی دیتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کے متعلق کملی والے نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھ محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اذان شروع کرتے ہیں، اور اللہ اکبر سے جب اذان شروع ہوتی ہے اس کیا ہو مکے مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ مدینہ کے مرد تو کیا، عورتیں تو کیا، بچے تو کیا، سارے کے سارے مسجد نبی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں کہ محبوب خدا کے دور کی اذان تو آ گئی، دیکھتے ہیں کیا اس دور کا امام بھی آ گیا، کیا اس دور کا جو ہے ممبر کا وارث بھی آ گیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبی کے اندر آ کر دیکھتے ہیں مؤذن ہی ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس سے پتہ چلا کائنات کے اندر جو انسان چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ انسان کو صرف ایک ہی مرتبہ مہلت ہے، انسان کے ایک ہی دفعہ جو ہے دنیا کے اندر چہل پہل ہے۔ انسان جب مر جائے گا تو اس کے بعد اس کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو بھی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ محبوب خدا کی زندگی کو، اسوہ حسنہ کو، محبوب خدا کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ محبوب خدا کی اسوہ حسنہ جو اچھی عادتیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پیغمبر نے ہر شعبہ زندگی کے اندر امت کی رہنمائی کی ہے۔ پیغمبر نے بتایا تجارت یوں کی جاتی ہے، پیغمبر نے بتایا کھانا یوں کھایا جاتا ہے، پیغمبر نے بتایا لباس یوں پہنا جاتا ہے، پیغمبر نے بتایا آنکھ کا یہاں استعمال کیا جاتا ہے، کانوں کا یہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس وجود کا یہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں۔ صرف آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ جو حضرات اس انتظار میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی جانا ہے، وہ جلد از جلد جامعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پہنچیں، اور انشاءاللہ 2-3 منٹ کے بعد جو ہے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی، جو ہے جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ جب روزے فرض ہوئے، اللہ کے محبوب رمضان کے روزوں کے بعد عید پڑھانے کے لیے ایک میدان کی طرف جاتے ہیں، راستے کے اندر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے درمیان ایک معصوم بچہ ہے جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور جس کے سر کے اندر جو ہے گرد و غبار ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ بچہ بھی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حسن و حسین سوار تھے، یہ شہزادے سوار تھے۔ اللہ کے محبوب اس بچے کے قریب جاتے ہیں، اس بچے کو جا کر پکڑتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد پوچھا، بیٹا آج تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تمہارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور تمہاری آنکھوں کے اندر آج سرما نہیں ہے، تمہارے بالوں کے اندر گرد و غبار ہے، صفائی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ تڑپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، آنسو بہاتے ہوئے عرض کرتا ہے، چچا جان میرے سر کے اندر کوئی جو ہے کنگھی کرنے والا نہیں ہے، میرے جسم پر کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں یتیم ہوں،
میرے ماں باپ دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے ذریہ یتیم پیدا کیا۔ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہیں کوئی تکلیف آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، میرے دکھوں کو دیکھ لیا کرو، میرے دکھوں کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم بچے کو پکڑتے ہیں، گھر کے اندر لے جاتے ہیں اور کہا کہ میری پیاری بیوی عائشہ، حمیرہ، اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، آپ کے لیے میں بچہ لے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے میں اوپر پانی بچے کے ڈالتی ہوں، اللہ کے محبوب ان مبارک ہاتھوں سے اس بچے کے جسم کو مل رہے ہیں جن کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اس کو نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد فرمایا اے عائشہ، اے میری بیوی، حسن و حسن کے اچھے جوڑوں میں سے ایک جوڑا لے آؤ، اس کو پہنا دو۔ جوڑا پہنا دیا جاتا ہے، سر کے اندر تیل لگا دیا جاتا ہے، کنگھی کر دی جاتی ہے، بچے کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ تیار کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھجوریں دودھ کے اندر رات کو کے وقت جو ہے ڈالی گئی تھی، وہ کھجوریں کھلائی جاتی ہیں۔ کھلانے کے بعد اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بیٹا بتا، جس وقت تیرا ابو زندہ تھا، جس وقت تیرا ابو زندہ تھا، اس وقت جب تو عید کے لیے جایا کرتا تھا کیسے جایا کرتا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، جب میرا ابو زندہ تھا، میرا ابو کندھوں پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے مجھے لے کر جایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے شہزادوں، اے میری بیٹی فاطمہ کے بیٹو حسن و حسین، آج تم کندھوں پر سوار نہیں ہوں گے، مجھ محمد کی اس وقت تک عید نہیں ہوگی جس وقت تک یتیم کی عید نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے محبوب اس یتیم بچے کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور کندھوں پر اٹھانے کے بعد عیدگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو پیغام یہی دیا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور محبوب خدا کی اس وقت تک عید نہیں ہے جس وقت یتیم کی عید نہیں ہے۔ اور فرمایا جو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ۔ جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچے سمجھ کر، لاوارث سمجھ کر رشتہ دار مال کو کھا جاتے ہیں، پلاٹ کو کھا جاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم یتیموں کا مال کھاتے ہو، یہ ظاہری طور پر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے خوراک ہے، بلکہ یہ خوراک نہیں ہے، تمہارے گلے کا توگ ہے، اور یہ جہنم کی آگ ہے جس آگ کو تم اپنے پیٹ کے اندر بار رہے ہو، اور اس کے بعد ایسا کرنے کے بعد قیامت کی آگ تمہارے لیے جو ہے بہت بڑی جو ہے عذاب کے طور پر بنائی گئی ہے۔ لہٰذا